اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، آج کا جو عنوان ہے غیر مسلمین سے تعلقات شریعت اسلامی کی روشنی میں، شریعت انفارمیشن کی 899ویں نشست ہے۔ یہ موضوع ہر وقت ایسے ممالک پہ ہے جہاں مسلمان تعداد میں کم ہوں یا برابر ہوں، وہاں یہ موضوع بحث بنا رہا، اور لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق بہت ساری رائے قائم کی۔ ایک مسلمان کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں جو بات ملتی ہے اسی کے مطابق عمل کریں۔ پہلی ایک بات یہ کہ ذہن میں رہے کہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی طریقے پر مورتی کی پوجا کرتا ہو، کسی اور کی عبادت کرتا ہو، انسانوں کی پرستش کرتا ہو، جانوروں کی پرستش کرتا ہو، ملحد ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، سب کے بارے میں قرآن کا ایک اصول ہے، کلہم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ ویسے تو انسان وہ بھی انسان ہے۔ ایک اصول یہ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ مانگنے والا جب مانگے اور وہ مستحق ہو تو یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کا دین اور مذہب کیا ہے، اس کو دیا جائے۔ بھوکا ہے، بھوکے کو جب کھانے کھلانے کی بات آئیں گی تو انہیں دیکھیں گے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، کھانا ہر انسان کو کھلائیں گے۔ کپڑا پہنانے کی بات ہے، دیکھیں گے سردی کے دنوں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، کپڑے نہیں ہے، بلینکٹ بانٹ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھیں گے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، ہر ایک کو دیں گے، بانٹنا بٹے۔ اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں۔ کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا سکتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، سب کا علاج کرایا جائے گا۔ یہ اسلامی مزاج ہے۔ اسلام ویسے تو انسان ہم کو یہ کہتا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، حضور کا ارشاد ہے کہ تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو ہم جو ہے دوسروں کا خیال کریں گے، دوسروں سے کے لیے فائدہ مند بنیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں البتہ زکوٰۃ کے لیے، صدقہ فطر کے لیے منع کیا گیا کہ غیر مسلم کو دی جائے، البتہ وہاں پر بھی تعلیم قلوب کے لیے جو نو مسلم ہے اس کو دے سکتے۔ یہ دو چیزوں کے لیے منع کے لیے عام جو خیرات ہے، عام جو صدقات ہے، عام جو ہم کچھ نفیلی صدقے خیرات کرتے ہیں وہ کسی کو بھی دے سکتے کہ وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم۔ بلکہ ہمارے پاس تو جو ہے بڑا خیال رکھا جائے کہ لوگ جو ہے متاثر ہو ہمارے اخلاق سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے۔ اس لیے کہ جو ہے ہمارے میں بھی ایک گروپ یہ پیدا ہو گیا ہے، گروہ جو سمجھتا ہے کہ کسی کو غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ قطعی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی غیر اللہ کی عبادت کر رہا، اللہ کے سوا کسی پرستش کر رہا، اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ آپ بہت سے بہت اس کو دعوت دے سکتے ہیں، آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس سے آگے نہیں۔ اس کو مارک پیٹی کرنا، قتل کرنا، اس کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ ایک یہ ایک ایکسٹریم نقطہ نظر ہے۔ ایک دوسرا ایکسٹریم نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو یار غار بنا لے، مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسے یارانہ تعلقات رکھ دیں جس میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شامل ہو جائیں اور مسلمانوں کی راز کی باتیں ان کو لا کے بتایا جائیں۔ اسلام اس کے بھی خلاف ہے، اس سے بھی منع کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات جو آئی ہیں وہ تعلیمات جو ہے، پہلے میں جو ہے سورہ آل عمران کی آیت 28 اور 29 تلاوت کروں گا۔ لوگوں نے اس کو پڑھ کر بھی عمل کیا لیکن یہ قطعی نہیں تھی، یہ تو تعلیم تھی، اس میں سمجھایا گیا۔ پھر اس کے بعد اور صورتیں ہیں، اس کی بھی آیتیں پڑھی جائیں گی۔ اصل میں سورہ آل عمران کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد سورہ آل عمران اس پہ نازل ہوئی، اس پہ تبصرہ کرتی ہے، اور اس میں 100 آیتیں وہ ہیں جو سورہ آل عمران میں جو غزوہ احد پہ تبصرہ کرتی ہیں،
اور غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جب حضور نے ایک مقام پہ تعین کیا تھا ٹیکری پہ، مٹی کے ہلز پہ، تو وہاں نافرمانی ہوئی کچھ اصحاب سے، تو اس کے بدلے میں نقصان اٹھانا پڑا تھا مسلمانوں کو، فتح جو ہے پوری نہیں ہو سکی تھی، الٹے نقصان ہو گیا تھا، شکست بھی نہیں ہوئی لیکن یہ کہ نقصان زیادہ ہو گیا تھا۔ اس پس منظر میں یہ نازل ہوئی۔ اب یہ غزوہ احد کا معرکہ یہ تھا کہ ایک طرف باپ ہے مسلمان تو بیٹا کافر ہے۔ اس کی مثال تاریخ اسلام میں ملتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مومن اول، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر مشرکین کی طرف سے آئے لڑنے، مکے والوں کی طرف سے۔ حضرت عمر پکے مومن، ان کے ماموں مشرکین کی طرف سے لڑنے آئے، اور جتنے لڑنے آئے کچھ نہ کچھ رشتہ داریاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مہاجرین سے بڑے رشتہ داریاں ہیں ان کے۔ تو اب وہ پس منظر تھا کہ جو یہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ ہرگز مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء مت بناؤ، ایسے دوست، گہری دوستی مت کرو ان سے۔ اب یہاں پر بھی اولیاء سے جو مراد ہے گہرے دوست، عام طور پہ دوستی رکھ سکتے، معاملات کر سکتے، کاروبار کر سکتے، تجارت کر سکتے، لین دین کر سکتے، ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے، لیکن گہرے دوست مت بنا لو۔ رات دن اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اولیاء من دون المومنین، مومنین کو چھوڑ کر، اے ایمان والو کافروں کو مت دوست بنا لو، خاص اپنا مومنین کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی ایسا عمل کرے گا اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی چیز نہیں، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، ہاں البتہ یہ ہے کہ جو ہے تم کو خطرہ پیدا ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا ان کے ساتھ اچھا سلوک کر دو، تعریف کر دو، تھوڑا کوئی ایسی بات کر دو، تجھے یہ اجازت ہے۔ یعذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر، یاد رکھ لو کہ جو ہے تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اب گہرے دوست مت بنا لو، یہ اصول ہو گیا کہ رازدار گہرے دوست نہیں بنا سکتے۔ قل ان تخفوا فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ یاد رکھو جو تم کچھ اپنے دلوں میں، سینوں میں چھپاتے ہو، یا تم جو کچھ ظاہر کرتی ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ کیسا جاننے والا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس کا جاننے والا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قدیر ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں کہا گیا۔ اب یہ تھا کہ جو ہے وہ جو مسلمان تھے، بعض ان کے دل میں آیا کہ بھئی ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو ماریں، کمزور ایمان جن کا تھا۔ اب اہل ایمان تو تھے کہ جب حضرت عمر کے ماموں میدان میں آ کے مبازرت طلب کرے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے ماموں کو مارنے کی، حضور نے بٹھا دیا۔ حضور نے رشتے کا خیال کیا کہ بھئی مت مارے ماموں، کوئی اور بھی مار دے گا نا، اور بھی یہ جا کے لڑے گا اس سے، تم کیوں جاتے، بٹھا دیا گیا۔ اب دیکھیے ایمان کا کیا تقاضا ہے۔ بعد میں جب عبد الرحمن ابن ابی بکر مسلمان ہوئے تو حضرت عمر حضرت ابو بکر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ بابا 3 موقع ایسے آئے جنگ میں، آپ میری تلوار کی زد میں تھے، وار کرتا تو آپ کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بڑے نرم دل تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا، خدا کی قسم تو اگر ایک بار میری تلوار کی زد میں آتا تو تیرا کام کر دیتا، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا تھا۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہ کہ جو ہے وہاں پر تھوڑا ایمان کمزور ہوا بعض لوگوں کا کہ بھئی ہم ان سے لڑے، ان کو مار رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہا گیا کہ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو کچھ دل میں چھپاتے ہو کہ رشتہ داریاں، یہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں جانتا ہے۔ اب اسی کا تسلسل ہے جو ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 23 اور 24۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء
ان استحبوا الكفر على الایمان ومن يتولهم منكم فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو مت پکڑو اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست. ان استحبوا الكفر على الایمان، وہ کفر کو پسند کر چکے ایمان کے مقابلے میں. یہ مشرکین مکہ تھے، ان کے سامنے تو حضور آ گئے تھے اسلام لے کر، دین لے کر. یہ ان کے بارے میں تبصرہ ہو رہا کہ بس تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کو دوست مت بناؤ. تمہارے دل میں جو نرمی آئی ہے کہ بھائی ان سے دوستی ہو جائے، ان سے ملاقات ہو جائے، ہم کیوں تیاری کریں، کیوں ماریں ان کو، نہیں. یہ مقابلے میں آئے تو پھر لڑو ان سے. اب یہاں ایک اصول بتا دیا گیا کہ کسی کا باپ اور بھائی کافر ہو تو اس سے بھی ایسی دوستی نہیں کی جا سکتی جس میں جو ہے مروت ہو، جہاں دین کا خطرہ پیدا ہو جائے. آگے وہ آیتیں آتے ہیں کتنی رعایت کی جا سکتی ہے وہ بتایا جائے. اور جو ایسا کرے وہ انہی میں سے، منکم، انہی میں سے، اولئک هم الظالمون، اور بے شک وہ ظالموں میں سے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. اب اس کے بعد کی آیت بڑی اہم آیت ہے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اخترتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اب انہوں نے سوچا کہ بھئی کیوں مارا جائے، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں. ذہن میں آتا کسی کے ان سے کیوں لڑا جائے، جبکہ وہ لڑنے آ جائیں تو پھر لڑنا پڑے گا. تو کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے، قل، آپ فرما دیجئے اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنی بیوی اور اپنے رشتہ دار اور اپنے مال اور اپنی وہ تجارتیں جس میں ہمیشہ تخشون کسادہ، نقصان ہونے، گھاٹا ہونے کا خدشہ لگا رہتا، اور مساکین ترضون، بہترین گھر جس میں آرام کرتے ہو تم، احب الیکم، چاہتے ہو، پسند کرتے ہو ان چیزوں کو، من اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کے مقابلے میں. یہ نہیں، محبت ان سے نہیں، باپ سے نہیں، اولاد سے نہیں، بھائیوں سے نہیں، مال و متاع سے نہیں، رشتہ داروں سے نہیں، تجارت سے نہیں، ملازمت سے نہیں. دین کا معاملہ آ جائے گا، اللہ رسول کا معاملہ آ گیا تو وہ پہلے ہوگا سو بعد میں ہوگا. وہ جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے، جہاد کرنے سے. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پر جو ایسا کرے گا اس کو چاہیے انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، وہ ہے ماں باپ، اولاد، بیوی بچے، مال و متاع، تجارت، ملازمتیں، گھر دار جس میں رہتے ہیں. کہا ذرا یہ اللہ رسول کی محبت کا تقاضا ہے. مہاجرین تو نکلے تھے نا مکے سے، اسی لیے سب چھوڑ کے، وہاں محبت کا تقاضا تھا اللہ اور اس کے رسول اور دین کا، تو یہ پھر ابھی چھوڑ کے نکلے گے، یہ سب چھوڑا جائے گا. تو جو ان کی اہمیت نہیں ہوگی، اگر یہ لڑیں گے تو ان سے بھی لڑا جائے گا اللہ کے راستے میں. نہیں دیکھا جائے گا میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، نہیں. اور صحابہ نے کر کے بتا دیا، صحابہ نے کر کے بتا دیا. بدر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی گرفتار ہو کے آئے، مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہے تھے، اندر باندھا جا رہا تھا ان مشرکین کو. تو مصعب کے بھائی نے دیکھے، پکارا ہے میرے بھائی ذرا اس سے کہہ دے تیرے دین والا آدمی ہے یہ. وہ انصار باندھ رہے تھے کہ مجھے ذرا آہستہ باندھے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، کس کے باندھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اے میرے بھائی، کس سے کہا؟ وہ مسلمان سے پلٹ گئے، اس کو ذرا اور کس کے باندھ، اس کی اماں خوب دولت والی ہے، اس کے اور پیسے لیں گے ہم. تو کیا ہو گیا تجھے؟ بولے میں تیرا بھائی ہوں. تو کہا نہیں وہ بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں. تو یہ تھا کہ ایمان کا تقاضا. اب اقبال نے اس آیت کو بہترین پیرا میں کہا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. یہ جو مال کی محبت ہے، رشتہ داریوں کی محبت ہے، یہ وہم ہے، گمان ہے تمہارا، یہ محبت ہے. یہ مال و دولت، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. اصل تو جو کچھ ہے لا الہ الا اللہ. یہ کیفیت ہو کہ یہ بھی آ جائے راستے میں تو یہ مال دولت، یہ رشتہ داریاں، یہ باپ، یہ بیٹے، بھائی، یہ سب چیزیں، یہ خاندان والے، یہ دوست احباب، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کا دین، اس کا غلبہ،
ہمیں بھائی ان کو ٹوکے کیوں نہیں, غیر شرعی کام کر رہے تھے, بعض وقت ہم کسی کو دور سے دیکھ کے بولے آپ خریدتے کیوں نہیں ٹوکے, ارے میں برا مانتا ہوں. ارے اللہ کے حدود توڑا اور آپ انہیں برا مانتا. شادی میں گئے نہیں بھائی انہیں برا مانیں گے, شریک ہو جاؤ. مطلب کیوں ہو, ان کے باجا پٹاخے چل رہے ہیں, شریعت کے خلاف کام ہو رہا, نہیں برا مان, مبارکباد تو کہیں کی مبارکباد, پٹاخے چھوڑ رہے, باجے بجا رہے, ناچ رہی. تو جو ہے اب پتہ چلتا کہ ایمان کس درجے میں. نہیں یا بن کر آئیے, ہم اندر آئیں گے, نہیں تو ہم آتے نہیں, جائیے. ہے تو یہ معلوم ہو رہا کہ ایمان ہے. میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں, اسے ہر چیز میں. کوئی بچے جو ہے شراب پیتے بیٹھے, جا کے بھائی یہ کیا کر رہے تم, حرام کام. ارے بھائی انہیں لڑیں گے تو پھر دین کا کام کیسے کریں گے آپ, ڈریں گے تو لوگوں سے روکنا پڑے گا آپ. وہ یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتوں پیوند, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. تو یہ بدھ ہے, گمان ہے, وہم و گمان کے بت ہے. یہ سب ان کو چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اب ذرا وہاں تو یہ تھا کہ دوستی مت کرو, لیکن کیسے کرنا, کس لیول میں ان سے تعلق رکھنا, ماں باپ ہیں, کیا کیا جائے. ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے, بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ. یہ اصل میں ام المومنین بی عائشہ کی سوتیلی بہن ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی والدہ کو طلاق دے دیا تھا, تو وہ جو ہے مکے میں رہتی تھی. اب یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رہتی تھی, شروع میں اسلام لا لیے تھے. بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی. تو ان کی والدہ نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ کپڑے لے کے آئے مکے سے. وہ جب گھر آئی, اب وہ شوش و پچ میں پڑ گئی کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے فوراً ماں کو روکا اور ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کے اللہ کے نبی سے کہ میری ماں ہے, میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں, اور میرے لیے کچھ کپڑے بھی ہدیہ لے کے آئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہدیہ قبول کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, خیر خائی کا سلوک کرو, بھلائی کا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا تم کو کہ اچھا سلوک کرو, لیکن اسلام کے خلاف بولے, اللہ کے خلاف بولے, اللہ کے رسول پھر نہیں مانا جائے گا. تو اب ان کا ایمان کس درجے کا تھا, ماں ہی ہے ان کو آنے نہیں دی, روک کے رکھے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ مل گئی, اس وقت تک اندر آنے نہیں دی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو ہے ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان کی بیٹی ہے, اور ابو سفیان وہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ لڑائیاں ہوئی, اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. آپ دیکھیے وہ ابو سفیان کو بھیجا ہے لوگوں نے, جاؤ جا کے جو ہے وہ معاہدہ تھا ختم ہو گیا. وہ پورا واقعہ ہے کہ جو ہے ایک بنو خزاع اور بنو بکر نبی اکرم ساتھ ہوا, بنو خزاع مشرکین کے ساتھ ہوا. یہ بنو بکر کو مارے مکے والے اور بنو خزاع والے. حضور نے کہا خون بہا دے دو, نہیں تو پھر معاہدہ ختم سمجھو. کچھ صحابہ کو بھیجا, انہوں نے مکے میں آ کے اعلان کیا. وہ مشرکی سردار بیٹھے ہوئے تھے, سرداروں نے تو سوچا کیا جواب دے. نوجوان نے کہا سمجھو جاؤ معاہدہ ختم ہوا, واپس آ گئے. سرداروں نے, بڑے سمجھدار بوڑھوں نے کہا یہ کیا کیا کہ تم لوگوں نے. ابو سفیان کو بھیجے کہ جاؤ معاہدہ کی تجدید کرا کے آؤ. ابو سفیان آئے, آ کے ڈائریکٹ گئے نہیں, پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے بولے, دوسرے صحابہ سے بولے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بولے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت رشتہ داریوں کے واسطے دیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم نہیں ہے بات کرنے کا, البتہ ایک مشورہ دے سکتا ہوں میں تمہارے سے جو رشتہ داری ہے اس کی بنیاد پر. نبی ایک سب مسجد میں بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ, وہاں جا کے اعلان کرو ہم معاہدے کا تجدید کرنا چاہتے ہیں اور خون بہا دینا چاہتے ہیں. اگر نبی صرف مان لے تو مان لینے, تو نہیں. تو وہ آیا ابو سفیان, بعد میں تو ایمان لا لیے تھے جب لے لائے تھے. آ کے انہوں نے اعلان کیا, وہ جیسے آتے حضور نے فرمایا کوئی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گا. اب کوئی صحابہ دیتے تھے, خاموش ہو گئے سب. اس نے آگے اعلان کیا, کوئی جواب نہیں ملا, ٹھہرا تھوڑی دیر, واپس ہو گیا. اب جب آئے تو سوچے کہ بیٹی سے تو میں ملتے جاؤں, پوچھ کے پتہ پوچھ کے حجرے پہ گئے, اور جب اندر گئے دستک دیے دروازے پہ, تو پوچھا کون, تو کہا میں تمہارا باپ. تو دروازہ کھولا, اندر آئے. اندر آنے کے بعد بیٹھنے لگے تو کہا بابا ذرا ٹھہر جائیے. بستر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہاں پلنگ, اس بیڈ پر جو تھا پلنگ, جو تھا پلنگ پر, اس کو لپیٹ دیا. تو میری بیٹی میں تیرا باپ اتنا کہیں گزرا ہو گیا کہ اس بستر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا ہوں. تو نے کہا باپ نے, آپ اب بیٹھیے اس کپڑے پر. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کے رسول کا بستر تھا, اور آپ ناپاک مشرک ہیں, اور ایک مشرک کو میں اجازت نہیں دے کہ اللہ کے نبی اور رسول کے بستر پر بیٹھے, چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے آپ, یہ ہے اصل ایمان کا تقاضا.
تو اب لیکن یہ تھا کہ پھر کتنا ان سے تعلق رکھ سکتے، کیسا رکھ سکتے. اب یہاں آیتیں ہیں جو ہے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. 8ویں آیت ہے سورۃ الممتحنہ، 28ویں پارے کی سورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. یہ آیت اصل میں پڑھنے سے پہلے میں اس کی پہلی آیت تلاوت کروں گا سورہ ممتحنہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی، دوست مت بناؤ ہرگز، وعدوکم، ان کو جو تمہارے بھی دشمن ہیں اور وہ جو دشمن ہیں میرے اور تمہارے بھی. اللہ فرما رہا اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، ان کو دوست مت بناؤ اور ان کے ساتھ خاص مدارت کا سلوک مت کرو. ایسا سلوک بہت یارانہ دوستانہ مت کرو، دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ اللہ کے بھی دشمن ہے، تمہارے بھی دشمن. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، وہ کافر ہو چکے حق دیکھنے کے بعد. نبی صاحب ان میں آئے تھے، کافر ہو چکے. اس کے بعد یخرجون الرسول وایاکم، وہ رسول کو نکال چکے مکے سے. یہ مہاجرین کے بارے میں خاص، اور تم کو بھی نکال چکے تھے مکے سے. یہ تو مکے والوں کے بارے میں. ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، تمہارا معاملہ تو تھا کہ اللہ پر ایمان لائے تھے اور تم پروردگار کے لیے نکلے تھے اللہ کے راستے میں کہ اب جہاد کریں گے. وابتغاء مرضاتی، اب کیا ہو گیا تم کو؟ تسرون الیہم بالمودۃ، ان سے دوستیاں کرتی ہو، ان سے محبت کی بات یارانہ کرتی ہو. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، جو کچھ تم چھپاتے ہو، چھپا کے دوستی کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو جو کچھ. اللہ جانتا ہے اس کو، اعلنتم اللہ جانتا ہے. ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو کوئی ایسا دوستی کرے گا ظاہر یا چھپے کے ان کے ساتھ تو کھلی گمراہی میں پڑ گیا اور سیدھے راستے سے پھٹک گیا. ضل سواء السبیل، سیدھے راستے سے پھٹک گیا، گمراہ راستہ اختیار کر. یہ کہا. اب اس کے بعد اب یہ تو آ گیا، اب ان کے دل میں یہ ہوگا کہ بھئی کچھ تو ہو، ٹھیک ہے ہم اس کی گہری دوستی نہیں کرتے لیکن کہاں تک کرے. اب فرما گیا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا تم کو کہ ان لوگوں سے جو تمہارے دین کے بارے میں تم سے لڑتے ہیں. وَلَمْ يَخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں. أَن تَبَرُّوا وَتُقْسِطُوا، نہیں نکالتے اور تمہارے دین کے بارے میں لڑتے نہیں تم سے، اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. عدل کا معاملہ، برابر برابر. وہ کچھ دیتے تحفہ تم بھی دو، وہ اچھا کرتے تم بھی اچھا کرو ان کے ساتھ. خیر خائی کا معاملہ کرو، وہ بھی انسان ہے. اللہ منع نہیں کرتا. وہ رشتہ دار ہو کہ رشتہ دار کوئی غیر مسلم ہے، وہ جو تمہارے ساتھ شرط بتائی گئی، تمہارے سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑنا، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالنا. اب کوئی نکالتا ہے تو اس کا کیا آگے آئے گا کہ دو شرطیں ہیں. کبھی وہ دین کے بارے میں لڑنا نہیں، آگے آتا ہے کہ دین کے بارے میں لڑنے والوں کی مدد بھی نہیں کرنا. ایک گروہ ہم سے لڑ رہا لیکن ایک گروہ اس کی مدد کر رہا، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. ایک گروہ ہم کو گھروں سے نکال رہا، دوسرا گروہ نکالنے والوں کی مدد کر رہا، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، نکالنے والوں. ہاں اگر ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں غیر مسلم جو مسلمانوں سے دین کے بارے میں وہ پکے ہوں گے، اپنے مذہب میں بہت مورتی پوجا کرتے ہوں گے، عبادتیں کرتے اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑائی، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکال رہے، تو ان سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کا معاملہ کرو. انما ینہاکم اللہ عن الذین قتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم. البتہ اللہ تعالیٰ روکتا ہے، منع کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتل کرتے ہیں تم کو، مارتے ہیں تم کو، فی الدین، دین کے بارے میں، واخرجوکم من دیارکم، اور نکالتے ہیں تمہارے گھروں سے، وظہروا علی اخراجکم، اور ان کی مدد کرتے ہیں جو تم کو نکالتے ہیں،
ان تولہم، ان کی مدد کرتے، ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، اور کوئی ایسے لوگوں سے دوستی کرے گا، یارانہ رکھے گا، تو ایسا ہی آدمی ظالموں میں سے ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ دوستی رکھی جا سکتی ہے ایک لمٹ میں، یارانہ ہو، اور دوستی انہی سے رکھی جا سکتی ہے جو ہے دین کے بارے میں ہم سے نہیں لڑتے اور ہم کو ہمارے گھروں سے نہیں نکالتے۔ ہم میں سے چند اشخاص یا کوئی گروہ ایسے گروہ سے غیر مسلمین کے جو ہم سے دین کے بارے میں، مسلمانوں کی وجہ سے ہم سے لڑتے ہیں، ہمارے گھروں سے نکالنے کے در پہ ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرما رہا اگر کوئی ان سے دوستی یارانہ رکھے تو وہی ہے جو ظالموں میں سے ہے، اور اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور سیدھا دوزخ میں جانے والا۔ تو یہ بتا دیا گیا معیار۔ ویسے تو انسان خیر خواہی کا معاملہ ہر ایک سے کر سکتے، یہ میں آپ سے پہلے کہہ چکا، جو یہ سمجھتے ہیں کسی کو کفر کی اور شرک کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ ایسا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی یہودی نہیں رہتا مدینے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کتنا زبردست دور تھا، گولڈن پیریڈ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں کہ یہودی بھوکا نظر آیا، فقیر مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رک کے پوچھے کیوں مانگ رہا تو اس نے کہا کہ بوڑھا ہوں، اولاد کچھ دیتی نہیں کھانے کے لیے، مانگ کے جیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا گھر جا، تیرے گھر پہ کھانا آ جائے گا۔ فوراً بلا کے کہا کہ اس کے لیے پیسہ لگا دیا جائے، خرچے کا مہینے کو دیا جائے، غیر مسلم کے لیے، یہودی تھا۔ وہاں تو کھانے دے رہی، ہم قتل کیسا کر سکتے ہیں بلا وجہ؟ ہاں، جو ہم سے نہیں لڑ سکتے ان سے نہیں لڑ سکتے، آپ کو اختیار نہیں۔ آپ کے بارے میں، دین کے بارے میں لڑ رہی، آپ کے خلاف سازشیں نہیں کر رہی، ان سے کیسے لڑ سکتے؟ بالکل نہیں لڑ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ایک بار گھر آئے، پوچھا کیا؟ تو بولے آج بکری کا گوشت پکایا گیا۔ تو پوچھا بازوق بھی دیے؟ تو بولے وہ یہودی ہے۔ کہا جب تک میں اس وقت اس میں سے ایک چیز بھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اس گھر بازوق پڑوسی کے حق نہ دیا جائے، اس کے پاس تحفہ نہ بھیجا جائے۔ اس کے جب تحفہ بھیج دیا گیا، ہدیہ، اس وقت کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے۔ حسن سلوک کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، اچھا سلوک کریں، لیکن ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے، یارانہ بڑھانے سے جو آپ کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے نبی کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے اور روکتا ہے۔ شریعت اسلامی کی روشنی میں یہ باتیں ہیں کہ جو ہے ہم ایسے لوگوں سے گہرے دوستانہ روابط نہ رکھیں۔ تجارت ہے، معاملات ہے، کاروبار ہے، ایک لمٹ میں کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ جہاں تک خیر خواہی کا معاملہ ہے، غیر مسلم بھی بھوکا ہو اس کو کھانا دیا جا سکتا ہے، پیاسا ہو پانی دیا جا سکتا ہے، دوا دارو کی ضرورت ہوتی کر دیا جا سکتا ہے، کپڑے نہ ہو تو پہنایا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام خیرات کا کام، بھلائی کا کام کرنے سے کبھی منع نہیں کرتا، لیکن منع کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ خاص دوستی کی جائے، ایسے لوگوں سے روابط بڑھائے جائے جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے وہ مارتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، یا ایسا گروہ جو ان کی مدد کرتا ہے، ان سے بھی ہم خاص تعلق اپنا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک، ہم نے جو کچھ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس پہ